السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک کے اندر اور ملک کے ارد گرد کافی زیادہ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، خاص کر افغانستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں، یا ملک کے اندر جو سیاسی اعتبار سے جو گورنمنٹ کی جو ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے کافی زیادہ ڈیبیٹس پچھلے چند ہفتوں میں ہوتی رہی ہے، لیکن مہنگائی کا جو معاملہ ہے وہ کافی زیادہ اس وقت بہت زیادہ گرم ہے عوام کے اندر۔ خاص کر آپ جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں، لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو مہنگائی اس وقت ہو رہی ہے یہ کہیں پہ جا کے رکے گی، یعنی خاص کر جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو پرائسز پچھلے چند ہفتوں کے دوران بڑھی ہیں، پھر اس کے بعد ڈالر کی جو قیمت میں اضافہ ہوا، ہمارا روپے جو ہے اس کی قدر میں کمی آئی ہے۔ اس کے علاوہ جو جتنی بھی اشیاء خوردنی ہوں یا باقی اشیاء ہوں، اس کے اندر اب ہمارا جو انرجی سیکٹر ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں بجلی وغیرہ گیس کے ریٹس کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے عوام کے پرس کے اوپر، عوام کی جیب کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے۔ اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جو آمدنی ہے اور اخراجات ہیں اس میں کافی زیادہ فرق پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے ملک کی آمدنی اور اخراجات کے اندر فرق ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس کی ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرامز میں جاتے ہیں یا آئی ایم ایف سے ہم قرضہ لیتے ہیں تو ہمیں مہنگائی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ شرائط کے اوپر ہمیں پیسہ دیتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں۔ اور اب بھی جو ہماری ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کی ظاہر ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک فائنینشیل ڈسپلن آنا چاہیے، پاکستان کے جو ریونیوز ہیں وہ اس کے اخراجات کے مطابق ہونے چاہیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 500 یا 525 ارب مزید جو ہے جو ٹارگٹ آلریڈی گورنمنٹ نے سیٹ کیا ہے 5.8 ٹریلین کا، اس سے علاوہ بھی حکومت کو یہ پیسے جنریٹ کرنے ہیں۔ جی ایس ٹی کی مد میں کریں، ڈیوٹیز کی مد میں کریں، آپ پیٹرول کو مہنگا کریں، بجلی کے ریٹس کو مہنگا کریں، واٹ ایور، بٹ یو ہیو ٹو جنریٹ دس اماؤنٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت جو ہے، اگر ظاہر نیگوسیشن اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ریلیف دیں، ہمیں کشن دیں، اور جو پیسے آئی ایم ایف سے ہم اس وقت ڈیمانڈ کر رہے ہیں $1 بلین کے قریب، جو کہ $6 ارب کا ایک پروگرام تھا ای ڈبل ایف کے تحت جو ہمیں ملنا تھا، اس کی ایک قسط باقی ہے، وہ ہمیں ملے تاکہ پاکستان جو ہے وہ اپنے معاملات کو سیدھا کر سکے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ آئی ایم ایف کا پاکستان کے اندر مہنگائی کے اندر کتنا رول ہے، اور کس حد تک اس کے اوپر جو کرٹیسزم کیا جاتا ہے وہ جائز ہے اور کتنا ناجائز ہے، اور حکومت کو اس حوالے سے کس قسم کی پالیسیز جو ہیں وہ اپنانی پڑے گی تاکہ ظاہر ہے کہ سرکار کا نظام بھی چلے لیکن عوام کو بھی کسی طرح سے ریلیف مل سکے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے معاشی امور، ترقی اور منصوبہ بندی جناب سلمان شاہ صاحب۔ بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب شیرانی صاحب، ماہر معاشیات ہیں، بہت شکریہ آپ کا ثاقب صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ حارث خلیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مصنف ہیں، شاعر ہیں، کالم نگار ہیں، آپ کا بھی حارث صاحب بہت شکریہ۔ بات کا آغاز کرتے ہیں، حارث صاحب آپ ہی سے کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جن بیسس کے اوپر پاکستان آئی ایم ایف سے پیسے طلب کر رہا ہے، کیا آئی ایم ایف ایگری کر جائے گا موجودہ جو ہمارے حالات ہیں؟ وہی بہت بہت شکریہ۔ یہ سوال آپ کو ماہرین سے پوچھنا چاہیے، مجھے آپ نے تجزیہ کار لکھا ہوا ہے، میں بحیثیت شہری کے اور ایک متاثرین، دو ماہرین ہیں اور میں متاثرین کا نمائندہ ہوں۔ اس میں جو ایک میں سمجھتا ہوں، لیکن مجھے جو تھوڑی بہت اس کی سمجھ ہے بحیثیت ایک لے پرسن کے، ایک شہری کے، جو ایک روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اسی لیے سر لیا ہے کہ آپ عوام کی نمائندگی کر لیں، چلیں جی بڑی نوازش۔ اور میرا چونکہ الیکشن لڑنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے ذرا کھل کے میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو مجھے صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت بارہا محسوس ہوتی ہے، تاریخی طور پر آپ جاتے رہیں، اور یہ آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو اور یہ جتنا بھی پورا ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے گلوبل آئی ایف آئی ایس کا، ہر الزام ان کے سر تھوپ دینا اور اپنی کارکردگی اور اپنی نااہلی کو پر پردہ ڈالنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ٹیکس بڑھائیں، یہ تو آپ کا کام ہے نا کہ آپ نے کون سے سیگمنٹ آف سوسائٹی کو اور کون سے سیکٹرز کو ٹیکس کرنا ہے۔ آپ نے اپنا جو بیوروکریسی کا خرچ ہے، جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، 40 برس
کی تو میری اپنی یادداشت ہے جس میں میں سن رہا ہوں بچپن سے یہی بات کہ وہ آپ کم کر رہے ہیں. نان کمبیٹنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے نان کمبیٹ کا وہ آپ کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ جو ہے سارے گولف کورسز جو ہیں اشرافیہ کے اور سارے جو حکومت کی سبسڈی پہ چلاتے ہیں, مطلب ہم تو خود اس جرم میں شریک ہیں. یہ جو اسلام آباد کلب سے لے کے اور یہ پولو گراؤنڈز اور گیریزنز کے کلبز اور یہ ان کی جو سبسڈیز ہیں وہی دیکھ لیں آپ. اس کے بعد آپ بیوروکریسی کا ایکسپینڈیچر دیکھ لیں, پھر آپ اپنا نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر دیکھ لیں. اب تو ہم اس میں تخصیص کرتے ہیں نا, ہمیں تو نہیں پتا ایگزیکٹلی کتنے پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں اس پہ پھر آپ الزام دیں کہ جی ورلڈ بینک نے کنسیشنل فیسلٹی دی لیکن اس کے بعد ہمیں سینکشن کر دیا کیونکہ ہم ٹائم پہ کام نہیں کر سکے. پھر آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ آپ اتنا ٹیکس, آئی ایم ایف آپ کو یہ تو نہیں کہتا نا کہ آپ اپنے رچ کو ٹیکس نہ کریں, اور وہی پرانا اسکرپٹ جیسے ہمارے سیاسی لوگوں کا ہے وہی ہمارے ماہرین معاشیات کا ہے, پریزنٹ کمپنی ناٹ انکلوڈیڈ معذرت کے ساتھ, لیکن وہی اسی طریقے سے ٹرکل ڈاؤن کے ذریعے سے اسی طریقے سے چند لوگوں کے وسائل میں بے پناہ اضافہ کر کے یہ سمجھنا کہ اس سے باقی کی ترقی بھی ہو جائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے چل سکتا ہے. بالکل صحیح ہے ثاقب صاحب. آئی ایم ایف جو ہے, ڈو یو تھنک کہ ہماری جو, کیونکہ فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ تھوڑا ہاتھ ہولہ رکھیں, آپ ہماری مجبوریوں کو سمجھیں. مطلب ایک اتنی بڑی نیوکلیر پاور اسٹیٹ ہے پاکستان, 22 کروڑ عوام ہے, وائبرنٹ ہے, اتنی بڑی اکانومی ہے, ہم جا کے 173 ارب روپے, 175 ارب روپے, 100 ارب روپے کی خاطر اگلے کے ترلے منتیں, پوری قوم ذلیل ہو رہی ہے, اور الٹیمیٹلی آ کے سارا سیاپا جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کے اوپر ہی ڈلنا ہے. تو کیا اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے؟ بالکل وحید صاحب رہ سکتے ہیں مگر رہ نہیں پائے, کیونکہ میرا اور جیسے حارث نے بالکل درست کہا, حارث صاحب نے, کہ یہ زیادہ تر تو انگلیاں, ایک انگلی اگر آئی ایم ایف کی طرف پوائنٹ کرتی ہے تو 4 انگلیاں ہماری طرف پوائنٹ کرتی ہیں. کہ میں نے تخمینہ لگایا ہے کہ پچھلے کوئی 70 سالوں میں پاکستان جو ہے وہ 31 سال آئی ایم ایف پروگرامز پہ رہا ہے, اور ان 31 سال میں یہ ریفارمز نہیں کر سکا, اور باقی 40 سال آئی ایم ایف کا بغیر بھی ریفارمز نہیں کر سکا. تو آئی ایم ایف کو آپ بلیم جتنا کر لیں, 40 سال کی کارکردگی تو ہماری اپنی ہے, اور وہ 30 سال میں بھی جو ہم نے پرومس کیا تھا آئی ایم ایف کو یا جو چیزیں کرنی تھی وہ بھی نہیں ہم نے پوری کی. بہت عرصے تک تو ہم 2 دہائی کے عرصے تک تو سنگل ٹرانچ کنٹری کہلاتے تھے کہ یار یہ پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں. اور آج جو شوکت ترین صاحب کو جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ ان کے پاس ڈو مور کی لسٹ آئی ہوئی ہے. مارچ تک جو ریویو ہوا تھا اس وقت تک جو معطل تھا پروگرام, 1 سال جو چیزیں ہم نے کرنی تھی وہ نہیں کی. مارچ میں نئی کنڈیشنلٹی آئی, نئی, وہ بھی ہم نے پوری نہیں کی اب تک. اور اب آئی ایم ایف نے مزید اور بھی چیزیں دی ہیں, بٹ زیادہ تر جو لسٹ ہے وہ ان چیزوں کی ہے جو ہم 1.5 سال ثاقب صاحب, ڈو یو تھنک کہ اگر ہم وہ جو ہم سے کہتے ہیں پیپر کے اوپر جو ہم نے ایگری کر لیا وہ ہم پورا نہیں کرتے, تو پھر وہ پیسے کیسے دیں گے؟ ہم اس کو یا تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں ڈال دیتے ہیں یا افغانستان کی ریجنل سچویشن میں پاک امریکہ تعلقات کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, کبھی ہم کیا بات کرتے ہیں. سو آئی مین اس کا فیکٹ کیا ہے جو عوام کے سامنے آنا چاہیے, کہ فیکٹ شیٹ کیا ہے اس کی؟ اصل میں دیکھیں وحید صاحب, جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کی اپنی انٹرنل رپورٹ جو ہے, ان کی انڈیپینڈنٹ ایویلویشن آفس کی رپورٹ, اس نے پاکستان کو, یہ 2002 کی رپورٹ ہے ان کی, اس نے پاکستان کے پروگرام کو سنگل آؤٹ کیا کہ یہاں امریکہ کا بہت اثر وسوخ ہوتا ہے پروگرام کے چلنے میں یا نہ چلنے میں. تو یہ تو بات درست ہے ہماری کہ یو ایس کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ان کا اثر انداز ہوتا ہے ہمارے آئی ایم ایف پروگرام کی کنڈیشنلٹی کے اوپر, اور آئی ایم ایف پروگرام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر. مگر اس سے ہٹ کے وہ جو حارث صاحب نے بات کی وہ بالکل درست ہے, 100% درست ہے کہ ہم اپنی بھی کوتاہیوں پہ فوکس کریں. یہ دونوں کا ملاپ ہے, زیادہ ہمارا اپنا قصور ہے. صحیح, بالکل صحیح ہے. سلمان شاہ صاحب آپ کی طرف اب آؤں گا, چونکہ یو آر ایسوسیٹڈ ود دا گورنمنٹ ایز ویل. آپ ماشاءاللہ ایک بڑی پوزیشنز فیڈرل گورنمنٹ میں بھی آپ پوزیشنز پہ کام کر چکے ہیں, آپ ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھ چکے ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ ہم آئی ایم ایف کو جو ہے کنونس کر پائیں گے یا آئی ایم ایف ہمیں کنونس کر پائے گا؟ دیکھیں اس کو آپ کو
آج کی پوزیشن جو ہے نا اس سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہمارے پہ جو کرائسس آیا ہوا ہے وہ ایک قسم کا ہماری امپورٹس جو ہیں اس میں بہت تیزی آ گئی ہے، اور امپورٹس اس وقت ہماری تقریباً 25% جو ہیں وہ انرجی ریلیٹڈ ہے۔ ٹھیک، سو ایک ہم ایسی چیز میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہماری بجلی بھی امپورٹڈ ہے اور ہماری ٹرانسپورٹ بھی امپورٹڈ ہے، اور جب ہم بٹن آن کرتے ہیں بجلی کا تو ہمارا امپورٹ بل چلنا شروع ہو جاتا ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو امپورٹ بل چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو ہم نے ایک ایسی اکانومی جو ایک زمانے میں سستی بجلی بناتی تھی ڈیموں سے، ہم نے وہ بند کیا پولیٹیکل بیسس پہ، اور پچھلے 40 سال سے آپ کو کوئی ڈیم نہیں کسی نے بنانے دیا۔ اس کے بعد تھرمل پاور کی طرف ہم گئے، اور تھرمل پاور میں بھی ہم نے کوئی ڈومیسٹک کولے سے نہیں بنانے کی کوشش کی، ہم نے امپورٹڈ کولے کے اوپر بنایا، پھر ہم نے امپورٹڈ LNG پہ بنایا، اور امپورٹڈ آئل پہ یہ سارا نظام کھڑا کرتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تیل کی قیمت $45 سے $85 فی بیرل ہوتی ہے تو اتنا بڑا جمپ آپ کی امپورٹس جو ہیں اس پہ آتا ہے، تو وہ گورنمنٹ کیسے اس کو برداشت کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ کے پاس تو نہ تو ڈالرز ہیں، اور اگر وہ اس قیمت کو پوری طرح سے عوام تک بھی نہیں پہنچا سکتی تو وہ سرکولر ڈیٹ میں چلے جاتا ہے۔ ٹھیک، کچھ جو ہے وہ آپ سبسیڈائز کر کے ایکسپورٹرز کو دیتے ہیں تاکہ ایکسپورٹ چلتی رہیں، اگر وہ سبسڈی آپ ختم کریں تو ایکسپورٹ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا کا سب سے مہنگا انرجی ہم نے بنا لی ہے پاکستان، اور یہ ایک سٹرکچرل پرابلم ہے، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ جادو کی چھڑی لائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں ایک جو ہے نا وہ ہمیں اپنے انرجی سیکٹر کو بڑی تیزی سے ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اب آج میں دیکھ رہا تھا کہ سعودی عربیہ نے سولر پاور کا معاہدہ کیا ہے 1.48 سینٹس پہ، جو کہ 3 روپے کی بجلی وہ ان کو ملے گی۔ اب اس وقت ہماری بجلی جو ہے وہ کوئی 20 روپے کی ہے، کوئی 15 روپے کی ہے، کوئی 25 روپے کی ہے، اور اس طرح کی رینج میں ہے۔ سو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو یہ سستی سولر رینیویبل اس کو امیڈیٹلی انجیکٹ کرنا پڑے گا، اور اپنے اداروں میں سے جو اس وقت کنٹرول کرتے ہیں انرجی سیکٹر کو وہ ہیں فاسل فیول کے لوگ، ان کو آپ کو ریپلیس کرنا پڑے گا ود گرین انرجی ایکسپرٹ تاکہ یہ اس کو تیزی سے کریں۔ آج ہم اگر پروجیکٹ ایک شروع کریں تو 9 مہینے میں وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، سو آئی تھنک کہ ہم اگر یہ پچھلے 5 سال میں 10,000 میگا واٹ امپورٹڈ فیول کی بجائے اگر 10,000 میگا واٹ ہم نے سولر اور رینیویبل کر لیے ہوتے، اس وقت ہم بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوتے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے انرجی کے حوالے سے بات کی، انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی، انوائرمنٹ کے حوالے سے اور ریفارمز کے حوالے سے۔ اس پہ میں باقی جو مہمان ہیں ان کا بھی انپٹ لوں گا۔ بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں IMF کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور خدشہ یہ ہے کہ IMF کے پروگرام کی وجہ سے یا IMF کی جو شرائط ہیں اس کی وجہ سے آلریڈی مہنگائی میں عوام پس رہی ہے اور زیادہ مہنگائی بڑھے گی۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے آپ کو یہی کہنا ہے کہ آپ اپنے جو فائنینشیل ڈسپلن پیدا کریں ملک کے اندر اور اپنے ریونیوز کے اوپر آپ ڈیپینڈ کرنے کی کوشش کریں، تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے پھر چیزوں کو مہنگا کرنا پڑے گا، ٹیکس کرنا پڑے گا۔ حارث صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ کیا اس گورنمنٹ نے جو ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے سلمان صاحب نے، اس کے اوپر کتنا کام کیا 3 سالوں کے اندر اس گورنمنٹ نے؟ لیٹ اس سے کہ سولر انرجی کے حوالے سے یا
باقی جو اصلاحات کی جو بات کی جاتی تھی اس پہ ڈو یو تھنک کہ کوئی اس طرح سے کام ہوا اور حکومت جو ہے اس نے اپنی تمام انرجیز کو ایگزاسٹ کر دیا، اب ان کے پاس کوئی انرجی نہیں ہے کہ وہ مزید کچھ کر سکے؟ وحید صاحب یہ تو سوال جو ہے وہ روز روشن کی طرح اس کا جواب عیاں ہے. ظاہر ہے کہ ترجیحات ہی اور ہیں. ترجیحات شہباز شریف کو جیل میں رکھنا، جیل سے باہر نکالنا، مریم بی بی کو جیل میں رکھنا، جیل سے باہر نکالنا، خورشید شاہ کو 2.5 سال جیل میں رکھنا. ترجیحات تو ساری ایک بڑی ونڈکٹیو نیچر ہے اس وقت سرکار کی، اور وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سارا جو دھیان ہے وہ ماضی پہ ہے، اور کس طرح سے جو ایک بیانیہ ہے، جو ایک نااہلی اور بد انتظامی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ فوکس نہیں ہے. اور وہ فوکس اسی لیے نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا کس طرح اقتدار کو پرپیچویٹ کیا جائے اور کس طرح انتقام لیا جائے پچھلی سیاسی جماعتوں سے. تو وہ زیادہ توجہ اگر اس پہ ہوگی آپ کی تو پھر تو یہ نہیں ہو سکتا. توجہ ترقی پہ اور مستقبل پہ نہیں ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ جو پچھلے تھے ان میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے، لیکن جو موجودہ حکومت ہے، مطلب نواز شریف کو گئے ہوئے 4 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں. اس کے بعد تو ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا نا، جو شاید خاقان عباسی کی حکومت تھی سال کی، لیکن تو اب ان کو گئے. اب آپ نے 3 سال میں گفتگو بہت ہوئی ہے گرین پاکستان کی، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے سلمان شاہ صاحب کی کہ کاربن فٹ پرنٹ بھی آپ کا کم ہوتا ہے، انویسٹمنٹ آتی ہے اس کی، بڑے اس کو انسینٹیوائز کرتے ہیں. بہت سے ایسے ملک ہیں جو جب آپ یعنی گریننگ کی طرف اور انوائرمنٹل اس قسم کی جو آپ کی ترجیحات ہونی چاہیے کسی بھی ملک کی، اس طرف جب آپ جاتے ہیں، خاص طور پر اگر ایک تیسری دنیا کا ملک ہے تو اس کو انسینٹیوائز بھی کیا جاتا ہے. اگر دوسری طرف مافیاز اور کارٹیلز ہیں تو اس کا بھی ایک پورا ایک نظام ہے، لیکن کوئی توجہ ہم اس طرف نہیں دیتے. ہم نے بالکل درست بات ہے کہ ہم نے جو واٹر اینڈ پاور کا پورا اور اریگیشن کا جو نظام ہے ہمارا، وہ ہمارا جو کلونیل عہد کا نظام تھا اس میں 60 کی دہائی تک بلکہ 70 کی دہائی تک ہم کچھ نہ کچھ اس میں ایڈ اور چیزیں کچھ کرتے رہے. اس کے بعد سے ہم نے کچھ نہیں کیا. میرا خیال ہے تربیلا کا جو آخری اسپل وے تھا وہ 85 میں کھلا تھا. اس کے بعد سے ہم نے کسی قسم کی کوئی میجر انویسٹمنٹ اس میں نہیں کی، نہ بجلی بنانے میں کی، نہ اپنے نہری نظام کو درست کرنے میں کی. اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان جیسا ملک جس میں 45 ڈگری ٹیمپریچر گرمی میں اوسط رہا ہے اس سال، وہاں اگر آپ سولر کو استعمال نہ کر سکیں اور آپ کو اس طرف یعنی آپ کو حکومت کو تو جو لوگ یہ جو نیٹ میٹر اور یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کو بڑھانا چاہیے کہ لوگ اپنے جو انڈیویجول یونٹس ہیں ان کو بھی کریں، اور پھر جو آپ کی بڑی انڈسٹری اور بڑی پاور جنریشن ہے اس کے بعد آپ کا یہ ایک بالکل ہی ایک متروکہ نظام ہے نیشنل گریڈ کا، اس کو ڈی سینٹرلائز کریں. بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں، ٹیکنیکلی پاسبل ہیں. لیکن جہاں تک اخراجات میں کمی کا سوال ہے تو میں آپ سے وہی بات کروں گا کہ موجودہ حکومت نے، آپ نے جو بات کی کہ اخراجات میں کمی، ان کی کابینہ تو پچھلی کابینہ سے بڑی ہے. انہوں نے اپنے 11 مہینے میں ابھی جو گاڑیوں کا کہا جا رہا ہے کہ 40 کے قریب نئی گاڑیاں جو ہیں وہ وزراء کے لیے منگائی جا رہی ہیں، اس طرح کی خبریں چھپ رہی ہیں. 40 گاڑیاں اور 20 موٹر سائیکلیں اور 15 بھینسیں، یہ چھوٹے مباحث ہیں. مطلب یہ ان امپورٹنٹ نہیں ہے. ایتھیکل طریقے سے حکومت کرنی چاہیے، طرز حکمرانی میں ایک شفافیت ہونی چاہیے، لیکن بڑے جو مسئلے ہیں آپ کے، جو بڑے آپ کے لیکیجز ہیں، ان کی طرف آپ نے کوئی توجہ نہیں دی. کابینہ آپ کی پچھلی کابینہ سے بڑی ہے. آپ نے پہلے 11 مہینے میں جو بیرونی قرضے لیے ہیں وہ پچھلی حکومت نے 5 سال میں لیے تھے. تو یہ تو ہم اسی ڈھرے پہ چل رہے ہیں، یعنی تبدیلی ہمیں کسی قسم کی کوئی نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں مزید خرابی پیدا ہوئی ہے. اور یہ بالکل درست بات ہے، بجا ہے کہ سٹرکچرل تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، مگر وہ سٹرکچرل تبدیلیاں اصل میں ایڈمنسٹریٹو اور ٹیکنیکل تبدیلیاں نہیں ہیں، وہ پولیٹیکل تبدیلیاں ہیں. تو آپ پولیٹیکل تبدیلیاں جب تک نہیں لاتے، آپ سیاسی طور پر یہ طے نہیں کرتے کہ یہ ملک چند فیصد اشرافیہ کے اللے تللوں کے لیے نہیں بنا. یہ آپ کو طے کرنا پڑے گا نا ہر شعبے میں. یا چند اداروں کے لیے نہیں بنا تو، یا چند خاندانوں کے لیے نہیں بنا تو، جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے آپ کیسے سٹرکچرل تبدیلیاں لائیں گے؟ وہ ممکن نہیں ہے. وہ پولیٹیکل ڈیسیشن ہے سٹرکچرل تبدیلیاں. ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن ہوتا تو 30 سال پہلے لے لیا ہوتا ہم. ثاقب صاحب، پی ٹی آئی کی حکومت کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ناکامی ان سینس کہ ظاہر ہے کہ جن پرومسز کے ساتھ یہ گورنمنٹ آئی تھی، 3.5 سال تو گزر چکے ہیں. اب اگر آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے اخراجات کم کریں، آپ جو ہیں وہ سبسڈیز مت دیں، تو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جس نے آگے دوبارہ الیکشن میں جانا ہے، عوام سے ووٹ لینا ہے، اس وقت لوگ بالکل جو ہے نا وہ غصے سے بھرے ہوئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، تو یہ آئی ایم ایف کی یہ شرائط مانی جا سکتی ہیں ڈو یو تھنک پولیٹیکلی؟
وحید صاحب پہلے تو میں کیونکہ تھوڑی اوبیسلی یہ بات تو درست ہے ان کی ناکامیوں کی، مگر کوئی یک طرفہ یہ منظرنامہ نہیں ہے جو لوگ اکثر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بالکل ہی ناکامی کی. بہت ساری اسٹرکچرل چیزوں میں انہوں نے یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ کام کیا جو پچھلے 40 سال میں کسی اور حکومت نے نہیں کیا. تو فرض کریں میں آپ کو اگر انرجی کی ہی ہم بات لے لیں آگے، یہ جو 1996 کی جو پاور پالیسی تھی، 1994 کی، اس کے بعد جو ہمیں مسائل ہوئے وہاں سے سٹارٹ ہوئے، یہ پہلی حکومت ہے جس نے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. تو یہ جو سارا ری اوپن کیا کانٹریکٹس، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے یہ. اور جو کمیشن کی رپورٹ آپ پڑھیں، بہت بہترین کام ہوا ہے وہ. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کمیشن کو کہ انہوں نے میرا خیال ہے پاکستان کی کمیشن کی تاریخ میں بہترین رپورٹ نکالی ہے. تو اس پہ کام اوبیسلی وہ پھر بیچ پہ اسٹے آرڈرز بھی آ جاتے ہیں، آپ نے جوڈیشری کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا ہیڈ ونڈ وہ وہاں سے بھی آ رہا ہوتا ہے. دوسرا آپ ایکسپورٹس کو دیکھیں، ایکسپورٹس جو ہیں وہ 27 ارب ڈالرز پہ، اور اس سال انشاءاللہ میرے خیال 30 ارب ڈالر پہ جائیں گی. یہ پاکستان کی بلند ترین سطح ہے. ریمیٹنسز جو ہے وہ اس حکومت کا شاید اس میں اتنا کوئی وہ پالیسی کا انپٹ نہیں ہے، مگر ریمیٹنسز بھی آپ کی بلند ترین سطح پہ ہوں گی. آپ ایف اے ٹی ایف کی کارکردگی دیکھ لیں. آپ جتنا برا بھلا کہیں حکومت کو ایک یک طرفہ بیانیہ بنا ہوتا ہے اوبیسلی سیاسی طور پہ، مگر وہ کمپلیٹلی درست نہیں ہے. جو یہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار ہمارے اوپر 2015 سے لٹکی ہوئی تھی. اس حکومت نے 3 سال میں کچھ بھی نہیں کیا. اس حکومت نے 3 سال میں 27 مشکل ترین جو اس کے مائل سٹونز تھے وہ عبور کیے، وہ مکمل کیے. 27 میں سے 26 جی. تو میرا خیال ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے کہ کمپلیٹ فیلئر ہے یہ حکومت. یہ فیلئر ہے واقعی افراد زر کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، بہت سارے اور معاملات کے حوالے سے. مگر جو ان کی جو کاوشیں ہیں کچھ ایریاز میں، وہ میرا خیال ہے قابل تحسین ہے. سلمان صاحب، آپ مطلب پی ٹی آئی کی حکومت پہ یہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے میں کامیاب نہیں ہو سکی، ناکام ہوئی ہے. خاص کر یہ قرضوں کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب محترم فرماتے تھے کہ قرضے بالکل نہیں لیں گے، یہ قوم کی جو ہے وہ بے عزتی ہوتی ہے، شرم سے سر جھک جاتا ہے. آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے اس کے لیے کافی ظاہر ہے کہ خطرناک قسم کے انہوں نے الفاظ بھی استعمال کیے اس وقت. وہ ایک پولیٹیکل ٹائم تھا، اب ظاہر ہے کہ ریالٹی کچھ ڈیفرنٹ ہے. ڈو یو تھنک کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سمیت ان قرضوں سے باہر نکل آئیں گے؟ آپ اپنی اکانومی کو گرو کر سکتے ہیں کہ قرضوں کا بوجھ آپ کی اکانومی پہ کم ہو. اب آپ کا اگر آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کا ہے پروگرام، اس میں انہوں نے پرائمری ڈیفیسٹ آپ کو 0.6% پرائمری ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرضوں کی ادائیگی یا ڈیٹ کی جو آپ کی ری پیمنٹس ہیں، انٹرسٹ پیمنٹس ہیں، وہ آپ اور قرضوں سے پے کریں گے. یعنی کہ فورن لونز جو ہیں ان کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو پے کرنے کے لیے آپ اور لون لے سکتے ہیں، اور اپنے جو باقی اخراجات ہیں وہ آپ کی ریونیو سے 0.6% سے زیادہ ڈفرنس نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں ود دی آئی ایم ایف، اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کچھ ویورز لینے کی کوشش کریں، کیونکہ پہلی حکومتوں کو بے شمار ویورز ملتے رہے ہیں. اور ویور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 0.6 کو آپ اگر 0.7 کر دیں تو تھوڑی سی گنجائش بن جاتی ہے کہ آپ سبسڈیز، ٹارگیٹڈ سبسڈیز، اور پرٹیکولرلی جو ویکر سیگمنٹ ہے پاپولیشن کا، اس تک کچھ امداد پہنچا سکیں. سو آئی تھنک کہ یہ بڑی اچھی کوشش ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس کو ہم ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر ہماری اس کے ساتھ فورن انویسٹمنٹ بہتر ہونی شروع ہو جائے، سی پیک کی فورن انویسٹمنٹ بزنس ٹو بزنس جو ہے اس کو ہم خاصا پروموٹ کر سکتے ہیں. اور چائنیز ایم این سیز جو ہیں وہ پاکستان میں بڑی انٹرسٹڈ ہیں. ان کو ہم یہاں پہ وہ جہاں پہ چاہتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں وہ کام کریں یا لاہور میں کریں. ہم ان کو چاہتے ہیں کہ نہیں، وہ
فیصل آباد میں کریں یا نوشہرہ میں کریں اور دوسری جگہوں پہ، تو وہ ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، بٹ اس کو گریجولی آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ میں ثاقب سے ایگری کروں گا، بڑے بڑے مشکل کام کیے ہیں اس گورنمنٹ نے، اور آگے چل کے بھی یہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ حکومت کو ڈی ریل کیا جاتا ہے تو کوئی حکومت پاکستان کی اکانومی کو ریسکیو نہیں کر سکتی، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ جلسے جلوسوں سے پاکستان کی اکانومی ڈسرپٹ ہوگی تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی پاکستان کے لیے، کیونکہ اب ہم آدھے راستے سے زیادہ آگے آ گئے ہیں، اور یہ پہلی بار ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کریں اور اس کے بعد یہ پھر آخری پروگرام ہو۔ اجازت دو تو کوئکلی ایک بریک لے لوں ناظرین، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آئی ایم ایف اور اس سے ریلیٹڈ جو ملک کے اندر جو معاشی صورتحال ہے، مہنگائی کی جو صورتحال ہے، اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ حارث صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم مہنگائی کے اوپر باہر نکلی ہوئی ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ اس معیشت کے پرابلم کو، اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ریزالو کرتی ہیں گورنمنٹ پہ پریشر ڈال کے، یا مزید پرابلمز کو کریٹ کریں گی؟ دیکھیں، میں تو بڑی ایک سادہ سی بات آپ سے کروں کہ جو ثاقب بھائی نے بات کی نا، ایک ذرا اس کا بھی ضمنی سا جواب، یہ بڑے مثبت سوچ کے حامل ہیں، اور سلمان شاہ صاحب کا تو میں ویسے ہی بڑا احترام کرتا ہوں، ان کی جو مہارت ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ سرکار کا حصہ بھی ہیں، مشیر ہیں۔ دیکھیے، یہ اس طرح کے کام مجھے یاد ہے کہ ہمارے ماہرین دوست اسحاق ڈار کے بھی آج سے 4 سال پہلے یاد کرایا کرتے تھے کہ ٹیکسیشن کی ساری دنیا میں ٹریٹیز کر لیں جو کوئی نہیں کر سکا، فلاں کام کر لیا، فلاں چیز سستی لے آئے، فلاں کام اس طرح سے مینج کیا جو پہلے نہیں ہوا تھا۔ تو یہ سب جو ہے نا اوور آل دیکھا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ناکام حکومت ہے جہاں تک معیشت کا سوال ہے۔ جہاں تک آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی، دیکھیں پی ڈی ایم کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے کے بعد وہ زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں، وہ ان کو عوام کی مہنگائی کی مجبوریاں اور پریشانیاں تو اگر نظر آتی تو سال پہلے ہی سڑک پہ نکل آتے۔ پاکستان میں منفی جو شرح نمو ہے وہ کووڈ سے پہلے شروع ہو گئی تھی، اس طرف جانا ہم شروع ہوئے۔ تو یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جو ابھی عمران خان صاحب نے پرسوں کہا ہے یا کل کہا ہے عید میلاد النبی کے جلسے میں کہ کووڈ کی وجہ سے غربت ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں اسی سیکٹر میں یہیں بیٹھا ہوں، دیکھ رہا ہوں پچھلے ان کے آنے کے 6 مہینے بعد جو صورتحال تھی پاکستان کی، وہ اس طرف ہم رواں دواں ہو چکے تھے۔ اب اس میں بہت سی پالیسی اور ریفارم کی سطح پہ اچھے کام یقیناً ہوئے ہوں گے، لیکن وہ ہر حکومت کے زمانے میں ہوتے ہیں۔ کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ اس کو برے نام سے یاد کیا جائے، لیکن اس میں ایک اہلیت کی کمی بہرحال ہمیں نظر آتی ہے، اور ایک اوور آل پورے اس کو دیکھ کے چلنا چاہیے۔ بہرحال پی ڈی ایم نکل رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ساری دنیا میں اپوزیشن کا حق ہوتا ہے کہ وہ حکومت پر تنقید کرے اور ان وضاحت کرے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا اپوزیشن سے یہ مطالبہ ہونا چاہیے بحیثیت شہریوں کے کہ وہ متبادل، جو سلمان شاہ صاحب نے کہا نا کہ اگلی حکومت بھی کس طرح چلائے گی، تو متبادل تو بتائیں نا، مطلب ورنہ تو وہی پی ٹی آئی والا ہی حال ہوگا کہ جی پریکٹس کا ہی سیشن چل رہا ہے، اور ابھی تک جی کیونکہ پہلے کبھی حکومت نہیں کی تو پریکٹس سیشن میں ہم ابھی ریہرسل چل رہی ہے کہ گورننس ہوتی کیسے ہے۔ صحیح، وہ تو پہلے رہ چکے ہیں نا کئی بار اقتدار میں، تو ان سے پوچھیں کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الٹرنیٹیو، ہم تو ان سے الٹرنیٹیو مانگنا چاہیے، نعروں پہ میرا خیال ہے کہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل جی ثاقب صاحب، ڈالر جو ہے وہ کہیں پہ جا کے رکے گا یا نہیں؟ یہ بھی عام آدمی یہی سوال کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ امپورٹ بل جو ہے وہ ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ یہ وحید صاحب، یہ اس سے میں لنک کروں گا جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ یہ آپ نے کنیکشن بنایا مہنگائی کا، افراط زر کا آئی ایم ایف کی پالیسیوں کے ساتھ، جو کہ ایکچولی کمپلیٹلی درست نہیں ہے۔ زیادہ تر اس کا جو لنک بنتا ہے، ایک تو ظاہر بات ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ عالمی منڈی میں کیا ہو رہا ہے اور عالمی سطح پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جو عالمی منڈی میں خام تیل اور باقی کموڈیٹیز کی جو پرائسز ہیں وہ 8 سال 4 سال 5 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے، اور انہوں نے ایک طوفان جو ہے وہ ریلیز کیا ہوا ہے مہنگائی کا۔ امریکہ میں اگر آپ دیکھیں، یو کے میں دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، چائنا میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، انڈیا کی بنسبت کم ہے، میں اس کی وجوہات بتا سکتا ہوں بعد میں۔ تو یہ تو ایک عالمی منڈی کا مسئلہ ہے، مگر ایک حد تک جو ہے وہ حکومت کی اپنی ناقص پالیسی ہے، معاشی پالیسی جو کچھ مہینوں سے انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو گروتھ کی طرف جب انہوں نے پش دیا اپنا، الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا کہ گروتھ ہونی چاہیے، اور ایسے ہم obviously الیکشن
جیتنے کے زیادہ بہتر اس میں قابل ہوں گے. تو اس میں امپورٹس کی انہوں نے مطلب ڈسکرمنیٹ نہیں کیا. انہوں نے وہی کارکردگی کی جو سلمان شاہ صاحب کے ٹائم پہ اس وقت وہی تھی, شوکت عزیز صاحب کے ٹائم پہ وہی گروتھ پش تھا جو 2008 کے ہمیں بیلنس آف پیمنٹس کرائسس میں لے گیا. پھر 2013 میں ہمیں منی ایک بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ہوا. 2018 میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے برا بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ہوا. یہی پالیسیز فالو کی اور یہ حکومت نے وہی پالیسیز فالو کی جس کی وجہ سے امپورٹس کو تقویت ہوئی اور روپے کی قدر میں بہت تیزی سے گراوٹ آئی ہے اور افراط زر جو ہے وہ کمپاؤنڈ ہوئی ہے. جو عالمی سطح پہ قیمتیں بڑھی ہیں وہ یہاں آ کے کمپاؤنڈ ہوئی ہے حکومت کی یہ پالیسی کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے اس میں حکومت کا کوئی ڈیفینیٹلی اس میں قصور ہے ان کی پالیسیز کا جس کی وجہ سے مہنگائی زیادہ تیزی سے ہٹ کر رہی ہے پاکستان کو. ٹھیک ہے جی. سلمان شاہ صاحب فائنلی آپ مجھے ایک بتا دیں کہ کیا یہ جو مہنگائی ہے یہ کہیں رک پائے گی یا آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو بات چیت چل رہی ہے یا وہ اگر ہمیں پیسے بھی دے دیتے ہیں اور ہم ایگری کر جاتے ہیں کہ 525 بلین ایکسٹرا ہم نے اگر ریونیو اکٹھا کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے لیے تو کوئی خوشخبری نہیں ہے؟ آئی تھنک اس وقت یہ ہم خاصا ایک ون سائیڈڈ ویو لے رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پاکستان میں جو ریمیٹنسز اس سال آئی ہیں وہ تقریباً 5 ٹریلین کی آئی ہیں اور پچھلے سال وہ 2.5 سے 3 ٹریلین کی تھیں. تو اتنا بڑا انجیکشن تو پاکستان کی لو انکم گروپ میں گیا ہے نا کہ وہ ہر قسم کی چیز بھی خرید رہے ہیں اور بازاروں میں جگہ نہیں ملتی کھڑے ہونے کی. تو وہ کام اپنی جگہ پہ ہو رہا ہے. کسانوں کو اس دفعہ بہترین پرائسز بھی ملی ہیں اور کسان جو ہیں وہ بھی اپنی پرچیزز وغیرہ کر رہے ہیں. شاہ صاحب اب لوگ جو ہیں وہ بازاروں میں جا کے خرید و فروخت بھی نہ کریں, اپنے لیے کھانے کی چیزیں بھی نہ لیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا ہے یا لوگ جو ہیں بہت زیادہ مالدار ہو گئے ہیں. جی اگر اتنے مشکل حالات ہوتے ہیں تو آپ اپنی کنزمپشن کم کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے نا جو آپ نے تیز کر دی ہے. دوسری بات آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ کووڈ نے دنیا کی تباہی کر دی تھی اور جس حد تک دنیا میں تباہی ہوئی ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوئی, کیونکہ آپ نے کووڈ میں شٹ ڈاؤن نہ تو آپ نے ایگریکلچر ویلیو چینز کو شٹ ڈاؤن کیا بلکہ آپ نے اپنی جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو بھی تقریباً تھوڑے دن شٹ ڈاؤن کیا لیکن دوبارہ سے چلا دیا. اور پھر یہ جو این سی او سی کے ساتھ آپ نے اس کو مینیج کیا ہے تو وہ دنیا میں اکنالج کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے کووڈ کو بڑی اچھے طریقے سے کیا ہے اور کووڈ کی وجہ سے آپ کی بڑی ان امپلائمنٹ ہوئی ہے. اب وہ ان امپلائمنٹ جو ہے اس کو ریگین کیا ہے آپ نے, کنسٹرکشن انڈسٹری پیکج دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اگر یہ فورن انویسٹمنٹ بھی چل پڑتی ہے تو یہ کام چل پڑے گا. یہ نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ 2008 میں ہمیں ایک ایکسٹرنل شاک ملا تھا اور وہ بھی آئل پرائسز کی وجہ سے ملا تھا. وہاں پہ $150 پر بیرل پہ گئی تھی اور پیپلز پارٹی کی اس نے ہلا دیا تھا کہ وہ اس وقت تو وہ رینٹل پاور میں گم ہو گئے تھے. لیکن جو 2015 میں ہوا ہے وہ ڈومیسٹکلی کریٹ کیا گیا تھا, ڈار صاحب نے کریٹ کیا تھا. دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین این ایکسٹرنل جو آپ کے اوپر شاک پڑے یا آپ نے انٹرنل شاک دیا تھا. ڈار صاحب نے تقریباً $20 ارب خرچے تھے روپے کو ایک جگہ پہ رکھنے سے. میرے خیال میں یہ اگلے 4-5 ماہ میں یہ آہستہ آہستہ نیچے آئے گی اور اس کے ساتھ پھر روپی میں بھی کچھ جان پڑے گی. تو اصل بات تو یہ ہے کہ 2023 میں کیا ہوگا. اس وقت اگر آپ کی اکانومی سسٹینیبل طریقے سے چل رہی ہوگی تو پھر آپ کو پی ٹی آئی مقابلہ کرے گی باقی پارٹیز کا. بالکل صحیح ہے, الیکشنز کے اندر بالکل صحیح ہے. سلمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ثاقب شہرانی صاحب آپ کا شکریہ. حارث خلیق صاحب آپ کا شکریہ. تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنے ہی. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.